کہ آپ کے سر اپنا میرے نبی کے قدموں میں رکھ کے اپنی شکایتیں درج کرا رہے ہیں، تو حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام کی محبت کو اللہ رب کائنات نے اس کائنات میں عام کیا ہے۔ فرمایا محبوب کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو پروان چلایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے، ایک محبت کا وہ الفاظ ہے جو پروردگار عالم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم حضور احمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ایک ایسا اللہ رب العالمین کا ایسا یہ احسان تھا اس کائنات پر کہ اس کی وجہ سے کائنات میں آ کے رنگینیاں پیدا ہو گئی۔ عرب کہتے ہیں کہ وہ جو فترہ کا دور تھا، دو نبیوں کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے، ایک نبی جب آتا ہے اس کے درمیان اور دوسرے نبی کے درمیان، اس کو فترہ الوحی کہا جاتا ہے۔ تو فترہ کا دور تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ تو فترہ کا دور تھا، عرب کے اندر قحط تھا، عرب کے اندر جو ہے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکے مر رہے تھے، لوگ جو ہے پیاسے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے۔ اس حال میں جب کہ اللہ کے وہ سال آیا جس سال میں حضور احمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، سرکار دنیا میں آئے، تو پروردگار عالم نے کیا کیا دوستو؟ پروردگار عالم نے وہ بارش برسائی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا مقام قسم کا محدث، وہ کہتے ہیں بارش ہو گئی۔ اب بارش جو ہوئی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، انسان بھی خوش ہے، حیوان بھی خوش ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سال عرب کو جو ہے وہ درختوں پر جو ہے بہت زیادہ پھل آئے، تو عرب اس سال کو کہنے لگے سنۃ الابتہاج والسرور، یہ خوشی اور شادمانی کا سال ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ خوشی کیوں ہے، یہ میلاد کیوں ہے؟ کہتا ہوں کہ رب کائنات کا انداز دیکھو کہ جب کسی کو اللہ رب العالمین بیٹا دیتا ہے وہ زیادہ خوشی مناتا ہے بنسبت بیٹی کے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں وہ بیٹیوں پر بھی مسلول ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے حضور نے فرمایا جس کو اللہ دو بیٹیاں عطا فرماتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، انا وهو فی الجنہ، وہ ایسے جنت میں ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ بیٹیوں کو وہ آگ سمجھتے ہیں، وہ بیٹوں پر تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کو یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ میرے جو گھر والی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے، تو یہ بھی اسی بیٹی کے روپ میں ہی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی ماں بننے والی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کائنات کا ایک نظام جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن منہ بنا دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہماری فطرت تھی۔ اور رب کریم تو علیم کے ساتھ اس کو ہے نا، جب حضور کا میلاد ہوا، جب سرکار دنیا میں آئے، اللہ رب کائنات نے سارے لوگوں کو ساتھ بیٹی عطا فرمائی کہ کوئی منہ نہ بسوڑے، کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ ہاں ایک ہستی وہ تھی جو اس وقت بھی رو رہی تھی، جو اس وقت بھی پریشان تھی، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ ہر کوئی خوش ہو گیا، ابلیس کے علاوہ ہر کوئی خوش ہو گیا۔ اور میں آپ کے سامنے بھی مناظر رکھوں گا کہ جب حضور آئے تو کون کون خوش ہوا، کتنی جو ہے وہ اس کائنات میں خوشی ہوئی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے محبوب کی وجہ سے، میرے سونے لال کی وجہ سے حمل ہوا، آپ فرماتی ہیں معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کہتے جس طرح جو بچے کی وجہ سے درد دے ہوتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے، میں سوچتی رہتی تھی اس بچے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بوجھ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں دوا کے بھی سوال آتے ہیں، اے آمنہ یہ سونا کائنات کے لیے بوجھ نہیں بن کے آیا، یہ سونا کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔
یہ بوجھ بن کے نہیں آیا ہے جی، کسی پر بوجھ بن کے نہیں آیا ہے جی، تمہیں سہاروں کا سہارا بن کے آئے گا۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں میں نے معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے، فرماتے ہیں رأیت ملاک السماء تزخرفت والکون یلقص والغناء فی منزل۔ فرماتے ہیں معاملہ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں رأیت ملاک السماء تزخرفت، میں نے جب اوپر دیکھا آسمان نیچے آ رہا ہے، آسمان نیچے آ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آسمان نیچے آ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ساری کائنات جھوم رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آج ستارے میری جھولی میں گر رہے ہیں، وابنا ستارے تیری جھولی میں کیوں نہ گر رہے ہیں، آج تو سورج بھی تیری جھولی میں آ گیا ہے۔ یاد رکھیں سورج بھی تمہاری جھولی میں آ گیا ہے، کہ چاند اور تاروں کی جو روشنی ہے یہ اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ چاند محتاج ہے اپنی روشنی کی، کس کا؟ سورج کا، اور تارے اپنی روشنی حاصل کرنے میں محتاج ہے کس کے؟ سورج کے۔ اسی لیے میرے رب العالمین نے جب اپنے حبیب کا تعارف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے سنیا، ہم نے آپ کو چمکانے والا سورج بنا کے بھیجا ہے، صرف یہ نہیں کہ روشن چراغ نہیں، بات ہوگی تو ترجمہ کر دینا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا، منیرہ اس میں فائل ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور خود روشنی بن کے نہیں آئے بلکہ ساری کائنات کو روشن کرنے والے بن کے آئے۔ کائنات میں جس کے پاس روشنی ہے، چمک ہے، وہ چمک محتاج ہے سرکار کی روشنی کی۔ اور یہ علامہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بحث لکھی ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ سعودی شریف کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پھر زندگی رہی تو وہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ پروردگار عالم نے اپنے درود شریف کے اندر 40-29 سپارے درود شریف پہ لکھے، نہ کہیں سکول پڑھا نہ کسی مدرسے میں گئے، اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے سرکار کی شان میں 30 سپارے درود لکھے، 30 سپارے درود لکھے، اور اس میں وہ حدیثیں لکھی ہیں جو پچھلے جمعے کو میں نے آپ کی بات عرض کی تھی نا کہ وہ نقل والے نہیں تھے، موصل والے تھے، کہا تمہاری ڈوری عبد الرزاق سے اور ہماری ڈوری اللہ رزاق سے ملی، بول میں سے تھے، بول میں سے تھے، انہوں نے لکھا ہے۔ اور سرکار کی ذات کی جو ساری کائنات ہے نا، یہ ساری کائنات، میں ایک جملہ کہتا ہوں ان کی اس پوری حدیث کے مفہوم کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کے پسینے کا۔ یہ حضور علیہ ساری اللہ کی نے جو ساری کائنات بنائی، یہ حضور کے سینے پسینے مبارک کی خیرات ہمیں ملی ہے، ساری کائنات یہ حضور کے پسینے کی خیرات میں ہمیں ملی ہے۔ تو حضرت محترم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے لوگوں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، مجھے میں نے جب اوپر دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا ہے آسمان جو ہے وہ جھوم رہا ہے، ستارے میری طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم جب نبی کی آمد کا سلسلہ ہو، یہ ساری کائنات گویا جھوم رہی تھی، کائنات جھوم رہی تھی، آسمان بھی جھوم رہا تھا، تارے بھی جھوم رہے تھے، سارے بھی جھوم رہے تھے، زمین بھی جھوم رہی تھی، ہر کوئی جھوم رہا تھا۔ کیوں؟ فرماتے کنت انظر، فرماتے ہیں فنادیت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ فنودیت، مجھے آواز گئی لا تسرع فضلی، وآمنا چپ کر جا، آج تجھ پر اللہ کا فضل ہونے والا ہے۔ دنیا میں آ رہے کائنات رقص کر رہی ہے، کائنات جھوم رہی ہے، چاند ستارے جھوم رہے ہیں کہ دنیا میں آج بے سہاروں کا سہارا ہے، آج دنیا میں نبیوں کا نبی تشریف لا رہا ہے، آج دنیا میں آمنہ کا پیارا آ رہا ہے، آج دنیا میں جو ہے وہ نبیوں کا سردار تشریف لا رہا ہے۔ فرماتے کنت انظر الی الملائکۃ،
تنزل افواجا افواجا، میں نے دیکھا میں نے جو دیکھا ہے، فرماتی ہیں فرشتے جو ہے وہ کرو در کرو میری طرف آ رہے ہیں، کرو در کرو میری طرف آ رہے ہیں، مجھے سلامی دے دیں، سلامی دینے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم کسی کے بارے میں بڑی خوبصورت کہ فرشتوں کی سلامی دینے والے فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی اور یہ آواز آتی تھی، یہ سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فر موجود داد سلام نور انسانی۔ آپ فرماتی ہیں آواز آ رہی ہے سلام ہو اس پر جو تیرے گھر میں آیا، جو تیری گود میں آیا، اس پر سلام ہو۔ فرمایا سلامتی کی آوازیں آ رہی ہیں، سلامتی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرماتے لوگوں میں نے معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے، وَتَرَنَّمَ الْإِدْوَارُ عِنْدَ ظَهُورِ، جو میرے لال کے ظہور کا وقت ہوا، جو میرے سونے کے میلاد کا وقت ہوا، فرشتے بھی بڑی میٹھی میٹھی آوازوں میں نغمے سنا رہے، فرشتے بھی پرندے بھی بڑی سونی سونی آواز میں کوئی نغمے علاق ہے، کچھ پڑھے وَتَرَنَّمَ الْأَدْيَارُ وَتَرَنَّمَ الْأَدْيَارُ عِنْدَ ظَهُورِ فرقاً فرقاً بڑے خوش ہیں، فرقاً 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 حسن عند بدوری، کبھی فرماتے ہیں ایک ٹہنی پہ چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی دوسری ٹہنی پہ چھلانگ لگاتے ہیں، پرندے بھی اچھل رہے ہیں، کبھی ایک ٹہنی پہ کبھی دوسری ٹہنی پہ، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ فرماتی ہے اس دن کیا ہو گیا ہے، اور لوگوں اس دن معاملہ یہ ہو گیا ہے، اس دن فضا ساری معطر ہو گئی ہے، کچھ خوشخبری لے کے آئی ہے، کس وقت کہ جس وقت میرے سونے کا دنیا میں ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ پہلا حضور کا میلاد ہے، یہ سرکار کے آمد کی پہلی اونچی ہے جو پرندوں نے بھی بنائی ہے، جو آسمان نے بھی بنائی ہے، جو تاروں نے بھی بنائی ہے، جو فرشتوں نے بھی بنائی ہے۔ سیدہ سلام اللہ فرماتی ہیں لوگوں میں نے دیکھا ہے ایک سایہ مجھ پہ آیا ہے، میں نے ایک سایہ دیکھا ہے، جب میں تھوڑی سی گھبرانے لگی کہ یہ سایہ کیسا ہے، مجھے آواز آئی ہے آمنہ گھبرانا نہیں ہے، اے آمنہ میں اما ہوا ہوں، آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری آواز آئی آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر آواز آئی آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرعون کی گھر والی آسیہ ہوں۔ اے آمنہ ہم تجھے مبارک دینے آئے ہیں، ہنی اللہ کے، اے آمنہ ہم تجھے مبارک ہو، آج تیری گودی پر کائنات کا سردار تشریف لا رہا ہے۔ اور پھر فرماتے لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلت الملائکہ سرا وجہرا، فرماتے جب نبی علیہ السلام کو پیدا ہو گئے، سرکار کا ظہور ہو گیا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، فرشتے بلند آواز میں آہستہ آواز میں آواز لگا رہے، وقع جبریل پھر جبریل بشارت لے کے آیا، اور دنیا والوں زمین والوں اللہ نے کائنات کی ساری بڑی دولت آج کی رات زمین کو عطا فرما دی۔ اب یہ آسمان تھا، اس نے کہا تکرار ہو گیا آسمان زمین کا اللہ کی بارگاہ میں، آسمان کہنے کہ یا اللہ جتنے نبی آئے نا سارے زمین پہ، جتنے نبی آئے سارے زمین پہ آئے، اللہ تیرا سونا نبی ہے، اللہ جتنی اس کی شانیں ہیں، پھر شانوں کے لائق یہ ہے، اللہ اس کو زمین پہ نہ بھیجے آسمان پہ ہی رکھے۔ زمین والوں نے نبیوں کو پتھر مارے ہیں، زمین والوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہیں ستایا ہے، پھر بھی وہ تھوڑے تھوڑے ایمان لائے۔ اللہ کے اتنا سونا نبی آ رہا ہے، یہ اس زمین پر اتنے گناہ آ رہے ہم
उस जमीन पर इसको भेज रहा है। अब ये आसमान ने सदा लगाई तो जमीन पर पहुंची अल्लाह की बारगाह में, फरमाया रब्बुल आलमीन, मैं वो हूँ जो आता है मेरे ऊपर चलता है, जो आता है अपनी मर्जी का काम करता है, लेकिन मेरे मौला मैंने उफ तक नहीं कि मेरा सीना सबके लिए खुला है। अल्लाह इस जमीन पर तेरे बंदे आके रहते, कोई तेरी नाफरमानी करते, सारों के गुनाहों का बोझ मुझ पे लादा हुआ है। या अल्लाह अब तेरी बारगाह में मालिक कायनात अपने सोने नबी को जमीन को अता फरमा दे। अल्लाह मेरे बोझ हल्के हो जाए, मेरी गंदगी दूर हो जाए, सोने की आने की वजह से जमीन पाक हो जाए। सरकार ने सरकार ने फरमाया कि पहले लोगों के लिए सिर्फ मस्जिद है, एक मकाम खास था, वो उसके अलावा कहीं और नमाज नहीं पढ़ सकते थे। फरमाया लेकिन लोगों जो इल्लतिल अर्दो मस्जिदों व तहूरा, ए मेरी उम्मत, मेरे सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन को पाक बना दिया। तुम अगर मस्जिद में नहीं पहुंच सकते, खेत में जहां तुमने मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ी, मेरा अल्लाह तुमसे कबूल फरमा देगा। ये हुजूर की आमद थी, ये तो हमें सरकार की आमद का सदका था कि अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन को अल्लाह ने ताहिर बना दिया, सारी जमीन को अल्लाह ने मुतहहर बना दिया, सारी जमीन को अल्लाह ने पाक बना दिया। फरमाया कि पहले लोगों के लिए ये था, वो जहां कहीं भी हो, जो एक जगह इबादत के लिए खास है, उन सब ने वहां पे पहुंचना है। फरमाया बाबू अगर तेरा उम्मती काम काज कर रहा है, वो दूर है, मस्जिद में जाते हुए तकलीफ होती है, वहीं किबले की तरफ रो करके नमाज पढ़ेगा, वो तेरे सदके में कबूल फरमा दे। हुजूर के सदके मस्जिद ने कहा या अल्लाह, फिर रब कायनात ने फैसला फरमाया, कहा तुम दोनों को महरूम नहीं किया, दोनों को महरूम नहीं किया जाएगा। जमीन ना तुझे महरूम किया जाएगा, आसमान ना तुझे महरूम किया जाएगा। मालिक कायनात दोनों को कैसे खुशियां दिए जाएंगे, दोनों को कैसे या अल्लाह नवाजा जाएगा। फरमाया ए जमीन तुझे सोने का मीराज अता फरमाऊंगा, और आसमान को सोने की मेराज अता फरमाऊंगा। दोनों की दुआ कबूल हो गई है, दुआ दोनों की कबूल हुई है। वास्ता जो हुजूर का था, वास्ता जो हुजूर का था, वसीला जो सरकार का था। फरमाया ज़मीन तुझे सरकार का मिलाद अता करूंगा, तेरे अंदर मेरे सोने का ज़हूर होगा, और आसमान तुझे मेरे सोने का मिराज अता करूंगा। आसमान पे मिराज हुई है, जमीन पर सरकार का मिलाद हुआ है। मेरे आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में कोई भी बच्चा जो वो दुनिया में आता है ना, तो अब लोग फिर उसकी नाफ जो है नाफ बुरीदा उसको करते हैं, लोग उसको जो है वो उसको मखदून कराते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, गुस्ल कराते हैं, लेकिन वलिदल हबीब मखदूना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, मेरे सरकार तशरीफ ले आए, मेरे सरकार खतना शुदा थे, किसी ने मेरे सरकार का खतरा नहीं किया, मेरे सरकार खतरा शुदा थे। मुतय्यबन किसी को खुशबू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मेरे सरकार के आने की वजह से दरो दीवार मुअत्तर हो गए। हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि हमने जब सरकार को न पाते ना, तो फिर हम सरकार को ढूंढते कैसे। फरमाते हैं हुजूर जिधर से गुजरते ना, वो गलियां मुअत्तर हो जाती थी, वो गलियां खुशबूदार हो जाती थी। हम समझ जाते कि सरकार ऐसे गए, सरकार ऐसे गए। हुजूर की सरकार सारे जमाने को मुअत्तर करते गए। इसीलिए जब हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार की पुपिया फरमाती है, जब बचपने के आलम में मेरा जब फरमाते मेरा ये भतीजा दुनिया में आया, मैं करीब हाथ लगाऊं इसको मैं गुस्ल दे के खुशबू लगाऊं, फरमाती है बड़ी पीली बुनी खुशबू आनी शुरू हो गई। आवाज है सफिया, इसको खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है, जरा आंखों को देख तो सही कितनी प्यारी आंखें हैं। और महफिल हबीबो महतूनन मुतय्यबन मुकद्दलन मकदूसरा,
فرماتے جب اللہ کے نبی کائنات میں آئے سرکار جو ہے مختون شدہ تھے، سرکار خطرہ شدہ تھے، سرکار کو خوشبو لگی ہوئی تھی، سرکار کو سرما لگا ہوا تھا، سرکار کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، کسی کو کچھ ضرورت نہیں پڑے۔ فرمایا اما میرے محبوب میں نے تجھے یتیم جو پیدا کیا ہے لیکن تو کائنات کا ایسا یتیم ہے، یتیم کسی کا محتاج ہوتا ہے، میرا سونے تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ ساری کائنات تیری محتاج ہوگی۔ خدا کا یہی ہے نا، اللہ نے فرمایا خدا کا یہی ہے نا، نہیں کوئی نہیں ہے اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے اسی گھر پہ آ کے پہنچ جائے، جو یہاں نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں، جو ادھر قبول ہو گیا جس پر قبولیت کی موت حضور نے لگا دی ہے، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، اور جس کو حضور نے رد فرما دیا ہے اس کو میرا اللہ بھی رد فرما دے گا، اس کو اللہ بھی رد فرما دے گا۔ اب سرکار یتیم پیدا ہو، سرکار یتیم پیدا ہوئے، لیکن نہ کسی نے سرما لگایا، نہ کسی نے جناب وہ کسی نے غسل دیا ہے، اب نہ وہ اللہ رب العالمین نے یہ حاجت رکھی ہے کہ حضرات کرایا جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ مجھ پر من کرامتی علیہ، فرماتے سرکار فرماتے من کرامتی علیہ ربی میں انی ولدت مختونا، فرماتے یہ اللہ رب العالمین نے محمد کو یہ عزت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو مختون شدہ پیدا ہوا، حضرت شدہ پیدا ہوا، میں مختون پیدا ہوا، ورم یرا احد سوادی، سرکار نے فرمایا کہ میرا جو قضا ہے جو میرا صدر ہے حضور نے فرمایا تو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی دیکھ نہیں سکا ہے۔ اس لیے جب لوگوں کو یہ وہم کمال ہوا تو ان کو سرما لگایا جائے، آواز آتی صفیہ ٹھہر جا، سرما لگا ہوا ہے، خطرہ کیا ہوا ہے، یہ محبوب جو ہے یہ ان کو اندر ہم نے لگا کے بھیجی ہے، اب یہ وہ اندر والے ہیں جو ساری کائنات کو معطر کریں گے، ان کی حکم ساری کائنات میں پھیلے گی۔ اللہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یتیم پیدا کیا، لیکن کسی کو وہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ بعضوں کا وہ کوئی مر جاتا ہے، اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تو کسی کے والدین مر جائیں، بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے چچا، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں نہیں یتیم دے ہے بس زمین ہی لگنا ہے کہ یتیم نہیں ہو رہے، لیکن اس کو ہم نے کبھی محسوس نہیں ہونے دینی ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، یہ بے سہارا ہے۔ فرمایا محبوب دنیا والوں کو کبھی جو ہے وہ دنیا والے نہیں لگنے دیتے ہیں، محبوب دنیا تیرا روڈ کرنے نہیں لگنے دیتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہی وجہ میں یہ رواج ہے، رواج تھا کہ چونکہ دیہات میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اصلی ہوتی ہیں، یہ والا ہم کہا کہتے کتنے کاڑی والے ہیں تو گاؤں میں اصلی چیزیں ہوتی ہیں، خالص چیزیں ہوتی ہیں، خالص ماحول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم عمرہ شریف کے لیے گئے تو وہاں جو مسجد عریش ہے میدان بدر میں، وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد وہاں امام صاحب مسجد پہ پڑھے تو اس نے بلند آواز میں کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ۔ جو میرے ساتھی تھے نا نے کہا دیکھو کہ حضور کو پرورش کے لیے گاؤں میں کیوں لے جا کے تھا کہ گاؤں میں اثر موجود ہے، کہ دیکھو آج وہاں مرکز میں اگر جو ہے عبد الوہاب دیتی کی ضروریت نے قبضہ کر لیا ہے، یہ دیہاتوں میں دیکھو آج بھی اثر موجود ہے، آج بھی وہ خدا کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں۔ اب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ مکہ میں مدینہ میں کوئی ذکر نہیں کرنا، کہ دیکھو نا بلند آواز میں اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہاں جی تو یہ دیہاتوں میں اصل چیز ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ عرب کے اندر وہ دودھ پلانے کے لیے رضائی ماں اس کے سپورٹ کر دیتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکے میں دائیاں، تو جو بھی کس سے بیٹھا ہے وہ دائیاں چلی جاتی، یہاں سے کچھ ملے ہی نہ،
لیکن ان کو ان کا ظرف کمزور تھا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کائنات کے خزانے تو یہی سے بانٹے جا رہے ہیں، خزانے تو یہی سے بانٹے جا رہے ہیں، خزانے تو تقسیم یہاں سے ہو رہے ہیں۔ اوتی تو مفاتی کا خزائن الارض، پھر حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیوں تو وہ محمد کو عطا فرمائی، لیکن ظرف اپنا اپنا ہوتا ہے، برتن اپنا اپنا ہوتا ہے، کسی کو لینے کی چل نہیں ہوتی ہے، طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے محروم چلا جاتا ہے۔ محروم چلی گئی حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئی نا تو آپ نے سرکار کو پسند فرما لیا، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ان کے اللہ رب العالمین نے حضرت حلیمہ کو پسند فرمایا تھا کہ یہ میرے محبوب کی پرورش کریں، تو اس لیے وہ پرورش دائی بننے کا، دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حلیمہ یہ تیرے اپنے وہ تقدیر تھی، یہ تیرا اپنا مقدر تھا، یہ تیرا اپنا نظام تھا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کے گئی ہے، سرکار کی پرورش کی ہے، تو نے حضور کو دودھ پلایا ہے، اب تو کتنی مبارک ماں ہے جس نے نبیوں کے سردار کو دودھ پلایا۔ اس رائی کے والے نے خوبصورت کہا ہے، کہتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے، تو مدنی نہ جھولا جلے دی بے ہوش، حلیمہ میں تیرے پڑے، حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے، تو مدنی کا جھولا جلے دی بھی ہو سے، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تقدیر ہو سے جو میں دی۔ حلیمہ یہ تیرے اپنے مقدر دے، تجھے جو ہے اللہ کے نبیوں، اللہ کے سارے اللہ کے نبیوں کی فہرست میں جو نبیوں کے سردار تھے وہ تیری گود میں آئے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کون کہہ کے اپنے محبوب کی پرورش کر سکتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، لوگوں پھر برکتیں دیکھو، جب سونا میرے گھر آیا برکات کیسے ہوئی ہے۔ میں سونے نبی کو لے کے جب نکلی، راستے میں سارے لوگ مجھ سے بھاگ گئے، جس کی سواری کمزور ہے، مجھے کمزور چھوڑ کے سارے بھاگ گئے تھے۔ میں بڑی دیر کے بعد پہنچی، لیکن جب واپس جانے کا وقت ہوا سارے اکٹھے ہوئے، سارے ساتھ جائیں گے، فرماتے میں نے اپنی سواری کو آگے کیا، میری سواری سب سے آگے نکلی جا رہی ہے، سب سے سواری میری سواری آگے نکل گئی ہے۔ فرماتی ہے جب میرے خامد نے مجھے اپنا سونے نبی کو میرے ہاتھوں میں دیا ہے، کہا میں آگے بیٹھتا ہوں تو پیچھے بیٹھ جا، سواری اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی، آواز آئی نانا حارث اس طرح نہ کرنا، یہ تو نبیوں کا بھی امام بن کے آیا ہے، اس سے آگے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس سے آگے ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے آگے موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے آگے عیسیٰ روح اللہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کا نبی کا امام بن سکتا ہے، تو پیچھے بیٹھ جا، آگے بڑھا، دنیا کو پتہ چل جائے گا سونا ساری کائنات کا امام بن کے آیا ہے۔ فرماتے میں نے ڈاچی پر سوار ہو گئے، فرماتے پھر وہ سواری جو چلنے کا نام لے لیتی تھی سب سے آگے نکل گئے، لوگ مجھے آواز لگانے لگتے ہیں، وہ حلیمہ کیا تو نے کوئی سواری نہیں لے لی ہے، کیا تو نے کوئی ٹوڑی نہیں لے لی ہے، کیا تو نے کوئی محراب نہیں لے لی ہے؟ میں نے کہا نا گاڑی نہیں لے لی ہے، سواری نہیں لی ہے، سواری تو وہی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں آ گئی، فرمایا سوار نہیں آ گیا ہے،
میں आ गया है। फरमाती मैं सबको मैं अब मेरी जो है सवारी सबसे आगे निकल जाती है। फरमाती है अब मेरे गुर्बत का दौर था, घर में चिराग नहीं था, मेरा घर हर वक्त रोशन रहता था। आस पास वाले पड़ोस वाले गरीब आ गए कि हलीमा कौन सी दौलत आ गई है, कहाँ के ये रियाल आ गए हैं, कहाँ के दिरहम दिनार आ गए हैं, कहाँ की ये दौलत आ गई है। पहले तो तेरे घर में अंधेरा रहता था, अब हर वक्त तेरा घर नूर नूर रहता है, हर वक्त तेरे घर में नूर रहता है। बस तुम्हें पता नहीं है इसलिए मेरे घर में नूर वाला आ गया, नूर वाला जो घर में आ गया है इसलिए घर हर वक्त रोशन रहता था। हर वक्त जो है वो जो मेरे घर में चिरागा रहता था, रोशनी रहती थी। हर वक्त जो है वो मेरे घर में जो है वो एक सुकून का सा माहौल रहता था। परेशानियां खत्म हो गई, फरावानियां आ गई। मैं जिधर भी मेरी बकरियां जाती थी ना, जिधर भी मेरी बकरियां जाती थी, सब्जा भी दौड़ दौड़ के मेरी बकरियों की तरफ आता। उनको ये परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की आमद का ऐसा वो तैयारी की सरकार ने, सब्जा दौड़ के बकरियों की तरफ आता, ये सैर होके खाएं तो जाके मेरे मदनी को दूध पिलाएं। फरमाती है मेरे घर में खुशहाली आ गई है। अब एक माई आई ना, उसने कहा कि वो दूसरी माइयों से कहने लगी कि आओ ना जरा हलीमा के घर को चलते हैं, आओ हलीमा के घर को चलते हैं। वहां एक लाल आया है हलीमा के घर, जिसके आने की वजह से उनके घर में बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। अब लोग हुजूर को देखने आते हैं। और अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार को ऐसे ना बहुत झुक के पहुंचना देती है। मतलब कोई बच्चा बड़ा प्यारा होता है ना, वो क्या करते हैं, कहते हैं फलानी आ गई नजर न लग जाए। केंदे चमक हलीमा सरकार नो, वो शाला नजर न लग जावे मेरे लाल नो, शाला नजर न लग जावे मेरे लाल नो। पढ़ो कहंदे चमक हलीमा सरकार नो, शाला नजर न लग जावे मेरे लाल नो, शाला नजर न लग जावे मेरे लाल। बचा रही हैं कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए। सोने हैं सारी कायनात से सोने हैं। तो लोग हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनको शर्फ हासिल है। तो हज़रात मोहतरम ये सरकार की इंशाअल्लाह विलादत, हुजूर की सीरत और हुजूर की शान पर ये बातें होती रहेगी इंशाअल्लाह। बरोज़े अतवार, ये हफ्ते अतवार को यहाँ इंशाअल्लाह मरकज़ी जामे मस्जिद में सरकार के मिलाद की खुशी में जो हमारे हर साल बच्चों का मुकाबला होता है वो इंशाअल्लाह अतवार वाले दिन होगा। फिर इस अतवार से अगले अतवार जो आएगा वो रबीउल नूर शरीफ का जुलूस इंशाअल्लाह, वो 12 रबीउल अव्वल अगला अतवार जो है तो कल नहीं परसों अतवार है ना, तो जो से अगला अतवार नेक्स्ट अतवार आएगा वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आता आएगा। अब भरपूर इंशाअल्लाह तैयारी करें, अपने घरों को सजाएं, अपने घरों पर ये हुजूर की मोहब्बत का जो झंडा है ना, अपने घर पर एक झंडा जरूर लगाएं। रोजाना ना 100-200 रुपए का नोट उड़ा देते हो, तो हुजूर की अजमत के 2 झंडे 100 रुपए के लेकर अपने घर की छत पे जरूर लगाओ, किसी को पता चले कि यहाँ सरकार का आशिक रहता है, यहाँ सरकार से प्यार करने वाला रहता है जी। तो बाजार वाले बाजार को भी सजाएं, आप नहीं सजाते तो हम लगा देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब सियासी आते हैं तो फिर आपकी दुकानों पे 6-6 झंडे लगे होते हैं। अब सरकार के मिलाद के 2-2 झंडे ना अपनी हर वो जंग मार्केट में वो कासम भाई वाले वो आसाद सजाते हैं, उनके सारे साथी। इसी तरह बाकी मार्केटों में भी आप लोग इसी तरह सजाएं, जिस तरह शहरों में लोग इतनी लाइटें करते हैं। तो यार ये सारा सरकार के सदके तो हमें मिला है, अगर हुजूर ना होता तो फिर कुछ भी ना होता, हुजूर के सदके तो हमें सब कुछ मिला है। तो इसलिए ये भी करें, अपने घरों को, अपने इलाकों को, मालों को झंडों से, झंडियों से, लाइटों से सजाएं और एक खुशी का इजहार करें कि इस सोने के सदके अल्लाह ने हमें सब कुछ अता फरमाया, इन्हीं के सदके हमें सब कुछ मिला है। दूसरी बात ये है, एक तो ये होता है कि
ہمارے ہاں میلاد شریف کے پروگرام مساجد میں ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں. تو اس سال چونکہ پروگرام پھر ہم 30 روزہ، پھر ہم نے 45 روزہ، پھر 2 ماہ کا ہمارے شیڈول ہو گئے، 2 مہینے لگاتار سرکار کے میلاد کے پروگرام ہوتے تھے. اب لوگوں میں شوق زیادہ ہوا تو کثرت کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں. تو اس سال ہم نے پھر ایسا کیا ہے، لوگ پھر ناراض ہوتی ہے، یہ دن مجھے نہیں دیا، یہ دن مجھے نہیں دیا. ہم نے سب کو آزادی دے دی ہے کہ جس دن کوئی جتنے پروگرام کرنا چاہتا ہے کرے. جی اس طرح ہم نے اشتہار نہیں چھاپے کہ ایک دن میں اگر آپ 3 کرتے ہیں، آپ 4 کرتے ہیں، جس کو مرضی بلاتے ہیں بلائیں تو سرکار کا میلاد کریں. لیکن ایک خصوصی میلاد سب اپنے گھروں میں ضرور کریں. وہ میلاد کیا ہے؟ خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سارے مل کے بیٹھے رہیں، ایک بچے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دوسرے سے نعت پڑھائیں. تو یہ 10-15 منٹ کا میلاد اپنے گھر میں سب کریں. ایک پھر درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کے دعائیں خیر کر دیں، یہ بھی سرکار کا میلاد ہو جائے گا. حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نا ہر سال حضور کے میلاد مناتے تھے. تو ایک سال ان کے پاس جب وہ خرچہ پانی نہیں تھا تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے، چند بچے بلا کے چنے سرکار کی بارگاہ میں کا وہ نگر انہوں نے دے دیا. فرماتے رات کو جب میں سویا نا پھر سپنے اندر میرا ماں بھی ملا، جب میں گل وچ پا لیا ماما دردی ماری بھی آنکھ نہ کھولا پھر کدے نہ بچھڑ جاوا. تو سرکار خواب میں آئے، کہا یہ تمہاری جو محبت کی جگہ ہے نا ہم نے ان کو قبول کروا دیا. حضور کے بارگاہ میں محبت قبول ہوتی ہے. تو ضرور سرکار کا یہ میلاد اس انداز میں منائیں. جلوس کی بھی تیاری کریں، اس میں بھی جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس میں بھی انشاءاللہ ہدایات اپنے جو ہے ہم دیں گے. تو دوسرا یہ کہ جہاں بہت ساری فضول خرچے میں یہ بات امانت تھی تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی میں آپ تک پہنچا دوں. تو یہ آپ لوگ جو شادیوں میں یہ فضول جو رسمیں ہیں نا ان کو چھوڑیں جی، بہت زیادہ فائرن. تو جو کل چونکہ ہمارے افسر اعلیٰ آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی جو مجھے یاد آ گئی کہ ان کی عبادت میں آپ تک پہنچاؤں. تو آپ لوگ یہ پھر وہ خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور وہ دیکھنا ایک پڑوس میں کتنے غریب غربا ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتیاں نہیں ہیں، جن کو کھانا میسر نہیں ہے، اور آپ اپنی شادی میں وہ لاکھوں کے فائر کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ ان کے ساتھ تعاون کریں جی. اس مہینے بھی کئی لوگوں کے خیال آتے ہیں کہ جن میلاد چاول پکتے تھے غریباں کی نہیں دیتے ہیں. میرا غریباں تو سی آگے پیچھے کی نہ دیتے میلاد ہی کیوں مرچہ لگی ہے آگے پیچھے بھی سے کھڑی ہوتے جاؤ، وہ پہلے بھی لگایا کرو. تو یہ شکر کے طور پر سرکار کا میلاد منایا. اور دوسری آپ کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے، بڑے لوگوں نے اپنا انتظام کیا ہے تو انشاءاللہ جمعے کی نماز آئندہ جمعے سے 2:45 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.